جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبروں پر پانی ڈالنا اور قبر کے اوپر تلقین پڑھنا۔ جب بھی ہمارا کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہم یہ دو کام وجود میں آتے ہیں۔ جب ہم قبرستان پہنچتے ہیں تو یہ کام وجود میں آتے ہیں۔ ایک تو ہم دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی ڈالتے ہیں، اور دوسرے یہ جو ہے تلقین پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا حکمت کیا ہے؟ کیا اس کا راز ہے کہ ہم قبروں پر پانی کیوں ڈالتے ہیں اور تلقین کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے جو قبر کی منزل ہے، جو دشوار منزل ہے، اس میں سے سب سے پہلی منزل ہے منکر و نکیر کا آنا، سوال کرنا، حساب کتاب کرنا۔ یہ بڑی سخت منزل ہے، دشوار منزل ہے، اور اسی وجہ سے پہلی شب جو ہوتی ہے اس شب میں نماز وحشت قبر بھی پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ دشوار منزل ہے۔ سب سے سخت منزل یہی ہے کہ جب منکر و نکیر آتے ہیں تو جب کوئی انسان قبر کے اوپر دو تلقین پڑھی جاتی ہیں۔ ایک جب قبر میں جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو ایک تلقین پڑھی جاتی ہے، اور دوسری تلقین جب تمام لوگ عزیز و اقارب چلے جاتے ہیں تو تنہائی میں ایک تلقین پڑھی جاتی ہے۔ تلقین میں چہاردہ معصومین کی معرفت کرائی جاتی ہے، اور جو منکر و نکیر سوالات کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا کتاب کیا ہے، دین کیا ہے، اس کے بارے میں، سوالات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یعنی مردے کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے قبر کے اندر کہ یہ اس طرح۔ تو جب ہم تلقین پڑھتے ہیں، مثلا تلقین کا فائدہ کیا ہے؟ تو جب ہم تلقین پڑھتے ہیں، بالخصوص جب کوئی مرنے والا کا عزیز جب کوئی تلقین پڑھتا ہے تو خداوند عالم منکر و نکیر سے فرماتا ہے کہ اب اس سے کوئی سوال نہ کرنا، اب اس سے کوئی سوال نہ پوچھنا۔ یعنی جب ہم تلقین پڑھتے ہیں تو تلقین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم منکر و نکیر کی وحشت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دوسری یہ کہ ہم قبروں پر پانی کیوں ڈالتے ہیں، اور اس قبروں پر پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر طریقے میں جو ہے وہ کشمکش میں رہتے ہیں، اس طریقے سے ڈالنا ہے یا اس طریقے سے ڈالنا ہے۔ تو پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے اور پانی ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ تو جب ہم قبروں پر پانی ڈالتے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد اس پر جو ہے وہ 7 مرتبہ کم از کم سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہوتی ہے۔ یعنی قبر پر ہاتھ رکھ کر، انگلیاں رکھ کر 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو جب ہم قبر پر پانی ڈالتے ہیں اور سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں تو جب تک وہ قبر نم رہتی ہیں، انگلیوں کے نشان رہتے ہیں اور نم رہتی ہیں، یاد رکھیے گا، تب تک اس قبر پر عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ قبر پانی سے نم رہتی ہے۔ اور یہ جو عمل ہے، یعنی قبر کو نم رکھنا، یہ تو ہم معمولاً صرف ایک دن کرتے ہیں، جس دن ہم دفن کرتے ہیں صرف اس دن کرتے ہیں، لیکن فی الحقیقت اس عمل کو ہمیں 40 روز تک کرنا چاہیے۔ یعنی 40 دن تک ہمیں قبر کو نم رکھنا چاہیے، 40 دن تک ہمیں پانی ڈالنا چاہیے، اس لیے جب تک قبر نم رہتی ہے اس قبر پر عذاب نازل نہیں ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت لوگ کشمکش میں رہتے ہیں، کوئی کچھ بتاتا ہے، قبرستان جا کر کوئی کچھ بتاتا ہے۔ تو اس کو پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قبر کے پاس یعنی سرہانے، قبر کے سرہانے رو با قبلہ کھڑے ہوں۔ یعنی جب ہمارا جو چہرہ ہو وہ رو با قبلہ ہو، یعنی قبر کے جو ہے وہ ہم دائیں، یعنی اس سائیڈ میں ہم کھڑے ہوں، اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ ہمارا چہرہ، یعنی قبر ہمارے آگے ہو اور چہرہ ہمارا رو با قبلہ ہو، اور پھر سرہانے سے لے کر ہم پانی ڈالتے ہوئے پیروں کی طرف آئیں، اور پھر پیروں سے گھومتے ہوئے پھر ہم جو ہے وہ قبر کے سرہانے آ جائیں، اور جو پھر پانی جو باقی رہتا ہے اس کو پوری قبر کے، یعنی قبر کے درمیان میں اس پانی کو ڈال دینا چاہیے۔ یہ ہے قبر پر پانی ڈالنے کا طریقہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دھار نہیں ٹوٹنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اس کا کوئی لحاظ ضروری نہیں ہے، بس جو ہے وہ سرہانے سے شروع کریں پایتی میں آتے ہوئے، اور پھر جو ہے وہ سرہانے آ جائیں، یعنی رو با قبلہ، یعنی قبر ہمارے آگے ہو، چہرہ ہمارا رو با قبلہ ہو۔ اس طریقے سے ہم کو پانی ڈالنا ہے۔ جب تک یہ جو ہے وہ قبر نم رہتی ہے تو مردہ صاحب قبر عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔